اور عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کئی مسلمان لڑکیاں چوڑیاں پہننے اور مہندی کا ڈیزائن کرانے، مسلمان لڑکیاں ہو کر غیر مسلموں کی دکانوں پر اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر مہندی کا ڈیزائن ڈالنے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے مہندی چھڑواتی ہیں، ان کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنواتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، اللہ نے تمہیں اتنے باحیا بنایا، اتنی باحیا بنایا۔ حضرت مولانا اسماعیل ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، دہلی میں رہتے تھے، کھوٹا تھا، آگ لگ گئی، لگنے کا احساس اس واسطے نہیں ہوا کہ سردی تھی، جب آگ بھڑک گئی فوراً باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا آگ بجھانے کے لیے، گھر میں حاملہ عورت ہے، آگ چاروں طرف سے پھیل گئی، اب وہ باہر نکلنا ہے، ایک نوجوان ہٹا کٹا اندر گھس کے آواز لگایا، جہاں بھی عورت ہے کوئی بھی ہے تو آگے تھوڑا آواز دے دو، میں انہیں باہر لے جا کے پہنچا دوں گا، بچا لوں گا۔ وہ عورت چاروں طرف سے آگ میں گھری ہے، پریگننسی ہے، آگ کی گرمی اور بڑھے گی تو بے ہوش ہو جائے گی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جان بچانے کے لیے جو نوجوان اندر آ کر پکار کر ہاتھ بڑھاتا ہے، اس سے کہتی ہے کہ غیر محرم کی آواز ہے اور غیر محرم کا ہاتھ ہے، میں کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، میں آگ میں جلنا گوارا کر لوں گی لیکن اجنبی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کروں گی۔ شوہر خود گھر کی دیوار توڑ کر پیچھے حمام کے راستے سے انہیں باہر نکالنے تک بے ہوش ہو جاتی ہیں، بعد میں کافی دیر کے بعد ہوش آیا لیکن غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ مسلمان بہنیں، مہندی کے نام پر غیر کے ہاتھ میں ہاتھ، بنگڑیاں چوڑیاں پہننے کے لیے غیر کے ہاتھ میں ہاتھ، ہم کہاں مر گئے؟ کہاں ہماری غیرت؟ یہاں تک کہہ رہے ہیں بازاریں آباد کرو، نئے نئے کپڑے خریدو، بچوں کو سوٹس دلاؤ، ہزاروں روپے کے ڈریس دلاؤ، چوڑیاں بنگڑیاں دلا کر اپنی بیٹیوں کو سجاؤ، اور جب کل قیامت کے دن غزہ کے معصوم شہید مسلمان بچے کھڑے ہو کر تمہارا دامن پکڑیں گے، اور ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں کی لاشیں گئی، ہم یتیم بن گئے، اس یتیمی کی حالت میں سارا خاندان ہمارا شہید کرا کر ہم اپنے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، ہم قرآن کی حفاظت کرتے رہے، ماؤں کے شہید ہونے کے غم سے زیادہ روزے اور تراویح کے فوت ہونے کا غم ہمیں کھایا جا رہا تھا، ہمارے خاندان کے اجڑنے سے زیادہ مسجدوں کے شہید ہونے کا غم ہمیں ستایا جا رہا تھا۔ ہم اس عالم میں بھی اپنی سرزمین کو چھوڑا نہیں، ہم نے اسلام سے توبہ نہیں کیا، ہم اسلام پر کوئی شک تک نہیں کیے ہیں۔ اس غم اور الم کے عالم میں بھی ہم دامن اسلام اور قرآن کی تلاوت اور روزوں اور سجدے اور تراویح اور رات کے جاگنے اور رونے کو تھامے رہے، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ بازاریں آباد ہیں، بے حیائی کے اڈے آباد ہیں، اور تمہارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ابھی بھی ریلز بنا رہے ہیں، ابھی بھی فلمز بنا رہے ہیں، ابھی بھی رات کے تنہائیوں میں رمضان کے مبارک مہینے میں فون لے کر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایسی نحوست والے ننگے برہنہ عورتوں کو دیکھ کر مزے لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آخری عشرے کا بھی اختتام ہے اور 4-5 دن باقی رہ گئے صرف رمضان المبارک کے ختم ہونے میں۔ بولتے اور سنتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، لیکن رمضان آیا بھی اور اس کے 25 دن مکمل پورے ہو گئے، کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ قیمتی لمحے، خوشی کے لمحے بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، غم کے لمحے بہت دیر سے گزرتے ہیں۔
اور رمضان ہم سب کے لیے خوشی کا مہینہ ہے، عبادت کے ذریعے سے جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ کس تیزی سے گزر گیا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی، ان کا بھی رمضان گزر گیا، اور جن لوگوں نے روزے رکھے بغیر، تراویح پڑھے بغیر، زکوٰۃ ادا کیے بغیر زندگی گزاری، ان کے بھی 25 دن گزر گئے۔ اب دیکھ لیجئے، گرمی کی وجہ سے جس نے روزہ نہیں رکھا، رات کی نیند کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھی، مال کی محبت میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا، رشتہ داریاں صلہ رحمی نہیں نبھائی، مدارس مکاتب اور خدمت دین میں لگے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کو ضروری نہیں سمجھا، ان لوگوں پر سے بھی رمضان کے 25 دن گزر گئے، اور جن لوگوں نے عظمت اور قدر کے ساتھ گزارے ان کے بھی 25 دن گزر گئے۔ اب کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، سمجھ لیجئے۔ اسی لیے کہتے ہیں تکلیف کے ڈر سے عبادت نہ چھوڑو، تکلیف گزر جاتی ہے، عبادت کا ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ شہوت کے شوق میں گناہ نہ کرو، شہوت اور خواہش تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی خواہش، جوش ختم ہو جائے گا، لیکن اس جوش کی چکر میں جو گناہ تم کیے ہو وہ گناہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے آدمی عبادت کے لمحوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ لمحے بار بار نہیں ملتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے جنازے نکل گئے رمضان میں، 5 رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا، 10 رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا، رمضان پورا نصیب نہیں ہو سکا، اور ہمیں اللہ نے رمضان نصیب کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مرنے والا بہتر ہے رمضان میں جو مر گیا لیکن گناہ نہیں کیا، اور رمضان میں موت آئی، اور ہم رمضان میں زندہ رہ کر بھی گناہ کر رہے ہوں، رمضان میں زندہ رہ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، کتنا بڑا نافرمان اور کتنا بڑا محروم انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے بھی تھے، لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہے تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اب ہم دیکھ لیں 25 دن روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر کتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ افسوس، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس رمضان میں جبکہ مسلمانوں کے لیے عبرت کے بہت سی نشانیاں اللہ نے دکھا کر رکھی تھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے غزہ کے معصوم بچوں کی لاشیں تھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے 100 مسجدیں شہید ہو چکی تھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے معصوم مائیں اپنے بچوں کے جنازے پر بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ آج تک شاید کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ عورت قبرستان گئی ہو، جنازہ اٹھا کے لے گئی ہو، عورت جنازے کی نماز پڑھی ہو اور قبر کھود کر عورت بچے کو دفنا رہی ہو، آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن غزہ کا وہ منظر دکھا دیا کہ مائیں اپنے معصوم بچوں کو لے جاتی ہیں، قبر کھود کے جنازے کی نماز پڑھ کے خود مائیں دفن کر رہی ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہوا دیکھ کر تڑپ جاتی ہے، تو وہ ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو قبر میں دفن کر رہی ہو تو کتنا تڑپ رہی ہوگی۔ ایک معصوم بچی کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں سارا خاندان اجڑ گیا، ماں کی قبر پر چمٹ کر لپٹ کر ماں کی قبر سے رو رو کے کہہ رہی ہے، امی تم کہاں چلی گئی ہو، باہر آؤ، امی تم قبر سے باہر نکل کے آؤ۔ تڑپ تڑپ کے رو کے وہ بیٹی اپنی ماں کو پکار رہی ہے قبر پہ پڑھ کے، 3 سال 4 سال کی معصوم بچی ہے۔ غزہ کا یہ منظر دنیا کے مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے بابری مسجد کی شہادت بھی تھی، 3 طلاق کا مسئلہ بھی تھا، گیان ویاپی مسجد میں رمضان کے مبارک مہینے میں پوجا شروع کر دی گئی، وہ ویڈیو اور منظر بھی تمہارے سامنے تھا۔ کشمیر کے مسلمان بچوں میں ارتداد اور انہیں ہندو بنانے کے لیے 1200 اسکول قائم کیے گئے، جس میں 180 اسکول کٹر ان لوگوں کے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور وہاں کے مسلمان بچوں کو کافر مرتد بنانے کے لیے ایسی کوششیں کی گئی کہ وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں 2 مسلمان لڑکیاں
غیر مسلم کی محبت میں مبتلا ہو کر عین روزے کی حالت میں، جبکہ مسلمان روزے سے ہے، اور یہ دو مسلمان لڑکیاں مندر جا کر وہ ہندوانہ طریقے سے 7 پھیرے لے کر نکاح کرتی ہیں اور اسلام سے کافر بن جاتی ہیں۔ کتنے مناظر تھے مسلمانوں کو رونے کے لیے، کتنے مناظر تھے مسلمانوں کو توبہ کرنے کے لیے، کتنی مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں بنائے جانے والے قوانین سی اے کے ذریعے سے، این آر سی کے ذریعے سے، آنے والے الیکشنوں میں مسلمانوں کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کھلے عام اسٹیجوں پر آ کر، یہ کتنے مناظر ہیں کہ مسلمان اب تو توبہ کر لیتا، مسلمان اب تو نافرمانی سے باز آ جاتا، لیکن افسوس سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور سروں میں دماغ نہیں ہے، گھاس بھوس بھرا ہوا ہے۔ اتنے سارے عبرتناک مناظر دکھانے کے بعد بھی ہدایت اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ عین رمضان کے موقع پر حیدرآبادی مسلمان، ایشیا کا مسلمان، سیلیبریٹیز، ناچنے والے، یوٹیوبر، ریلز بنانے والے، بے حیا بے شرم چھکوں کو لا کر ان کے لیے محفل سجاتا ہے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ بھی ناچتا ہے، اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے۔ کس مہینے میں؟ رمضان جیسے مبارک مہینے میں۔ کون ناچنے والا ہے؟ مسلمان ہے۔ نچانے والا کون؟ مسلمان ہے۔ ان ناچنے والیوں پر پیسے اڑانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اب آپ بتائیے، اس حالت میں اگر اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں پر جو بمباری ہو رہی ہے وہ یہاں ناچنے والوں پر بمباری نہیں کر رہا ہے تو اس اللہ کا کرم ہے، ورنہ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ اللہ کی کو للکار رہے تھے، اس کے عذاب کو پکار رہے تھے۔ غزہ کے مسلمان معصوم مسلمانوں پر کیا بمباری کر رہے ہو؟ ہم رمضان میں ناچ کے دکھا رہے ہیں، ہم پہ برسا کے دکھاؤ بم، ہمارے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ یہ مسلمان اپنے عمل سے دعوت عذاب دے رہا تھا کہ عذاب کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، لیکن آپ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس عالم میں بھی آدمی کو شرم نہیں آنا چاہیے؟ کیا اس موقع پر بھی توبہ نہیں کرنا چاہیے؟ معصوم مسلمانوں کی وہ لاشیں، ہمارے اکابر علماء تو یہاں تک کہہ رہے ہیں بازاریں آباد کرو، نئے نئے کپڑے خریدو، بچوں کو سوٹس دلاؤ، ہزاروں روپے کے ڈریس دلاؤ، چوڑیاں بنگڑیاں دلا کر اپنی بیٹیوں کو سجاؤ، اور جب کل قیامت کے دن غزہ کے معصوم شہید مسلمان بچے کھڑے ہو کر تمہارا دامن پکڑیں گے، ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں کی لاشیں گئی، ہم یتیم بن گئے، اس یتیمی کی حالت میں سارا خاندان ہمارا شہید کرا کر ہم اپنے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، ہم قرآن کی حفاظت کرتے رہے۔ ماؤں کے شہید ہونے کے غم سے زیادہ روزے اور تراویح کے فوت ہونے کا غم ہمیں کھائے جا رہا تھا، ہمارے خاندان کے اجڑنے سے زیادہ مسجدوں کے شہید ہونے کا غم ہمیں ستایا جا رہا تھا۔ ہم اس عالم میں بھی اپنی سرزمین کو چھوڑا نہیں، ہم نے اسلام سے توبہ نہیں کیا، ہم اسلام پر کوئی شک تک نہیں کیے ہیں۔ اس غم اور علم کے عالم میں بھی ہم دامن اسلام اور قرآن کی تلاوت اور روزوں اور سجدے اور تراویح اور رات کے جاگنے اور رونے کو تھامے رہے، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ بازاریں آباد ہیں، بے حیائی کے اڈے آباد ہیں، اور تمہارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ابھی بھی ریلز بنا رہے ہیں، ابھی بھی فلمز بنا رہے ہیں، ابھی بھی رات کے تنہائیوں میں رمضان کے مبارک مہینے میں فون لے کر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نحوست والے ننگے برہنہ عورتوں کو دیکھ کر مزے لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں، آبادی ویرانے میں بدلتی جا رہی ہے۔ کیا تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئے گی؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی؟ کیا غزہ سے ہی نعوذ باللہ اللہ کو نفرت اور دشمنی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ عذاب لا رہے ہیں، اور یہ ساری دنیا کے لوگ جو رات میں بے حیا بے شرم نافرمان زانی بدکار شرابی دوسری عورتوں کو ننگے دیکھ کر مزے لینا، چیٹنگ کرنا، شراب پینا، مسلمان رمضان جیسے مبارک مہینے میں لڑکیوں اور گرل فرینڈ کے ساتھ پارکوں میں گھومنا، بازاروں میں شاپنگ کرنے کے بہانے لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہنا، یہ ساری حرام کاریاں تمہارا اللہ دیکھ کر بھی تم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، کسی جبرائیل کو بھیج کر کوڑے نہیں برسا رہا ہے، زمین تمہارے لیے شک ہو کر تم اس میں دفن نہیں ہو جاتے ہو، تو سمجھو کہ اللہ ابھی مہلت دے رہا ہے، اللہ ابھی مہلت دے رہا ہے، اور اس سے زیادہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ 2024 کا الیکشن تمہارے لیے قیامت کا منظر ہوگا،
یا تو تمہاری فکر مندی، درد مندی، ہوش مندی کا صلہ ہوگا، یا 2024 کا الیکشن تمہارے گناہوں کی قیامت ہوگی، جہاں پر ہر شخص اپنی جان کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور وہ ان حالات اور ظالموں کے اس ظلم کو دیکھ کر وہ موت کے فرشتے کو پکارے گا، کاش ہمیں حضرت اسرائیل آ کر لے جاتے، ان کے ہاتھوں میں ذلیل ہو کے مرنے سے بہتر تھا کہ خود ہمیں موت آ جاتی۔ وہ منظر تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان ہوش کے ناخن لینے تیار نہیں ہے۔ درخواستیں کرو علماء سے کہ بیانات لمبے لمبے نہ کریں، چھوٹے چھوٹے بیانات کریں، 5 منٹ بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ کا ریلز بناؤ تاکہ 1 منٹ میں ہم دیکھ کے فارغ ہو جائیں۔ ہاں 2020 کا میچ 7 دن تک بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، ہیروؤں کے آنے والے فلم 3-3.5 گھنٹے تک ہم لائن قطار لگا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے والی رضاکار فلم ریلیز ہو جائے، اسے کسی مسلمان لیڈر اور مسلمان عقل مند کو ہوش نہیں آئیں گے کہ ہم کیس کر کے اس جھوٹی دھوکے باز مکاری پر مشتمل فلم کو ہم بیان کرنے کا مطالبہ کر سکیں۔ چھوٹے میاں بڑے میاں کے نام پر فلم ریلیز ہو جائے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، بلکہ ابھی سے پلاننگ بنائیں گے کہ ہم دیکھیں گے جس میں صاف طور سے دکھایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس شہید کیا جا رہا ہے، بیت المقدس پہ بمباری کی جا رہی ہے، بیت المقدس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور وہ فلم میں دکھایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہوش تک نہیں ہے کہ ہمیں فلمی دنیا کے ذریعے سے کیسے موت کی نیند سلائی جا رہی ہے، ہمیں کیسے دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اس عالم میں بھی اگر ہوش کے ناخن لینے تیار نہیں ہیں تو پھر ان پر اگر عذاب برسے، زمین پہ زلزلے آئیں، آندھی اور طوفان آئے، اور ظالم فرعون، قارون، شداد کی شکل میں موجودہ حکمران لیڈر ان پر فرعون کی طرح مسلط ہو جائیں تو بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ یہ اسی کے حقدار تھے، یہ اسی کے لائق تھے۔ تمہیں بابری مسجد کی شہادت نہیں دکھائی دیتی، تمہیں کیرلا پر بنائی گئی دا کیرلا اسٹوری فلم نہیں دکھائی نہیں دیتی، دا کشمیر فائلز دکھائی نہیں دیتی، رضاکار فلم دکھائی نہیں دیتی، 72 حوریں فلم دکھائی نہیں دیتی، چھوٹے میاں بڑے میاں فلم دکھائی نہیں دیتی، جس میں تمام فلموں میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ، دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی پوری سیاسی سپورٹ حکومتیں کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی دعا مانگ رہا مسلمان کس کے لیے؟ وقت کے فرعونوں کے خاطر، وقت کے ظالموں کی خاطر، جہاں پر مسلمان بیٹیوں کا ریپ کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، اور پہلو خان اور دوسرے حافظ جنید کے موب لنچنگ کر کے رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ تراویح سنا کر حافظ صاحب گھر جانے والے اس امام صاحب کو مسجد میں گھس کر ان کا مرڈر اور قتل کر دیا جاتا ہے۔ کتنے مناظر بتائیں، سو رہے ہو، جاگ نہیں رہے ہو، یہ مناظر ہمارے ملک کے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، پھر بھی کیا کہا جائے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دعا مانگنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ یا تو شکیل بن حنیف کے ہیں، یا تو قادیانی ہیں، یا کوئی اور مسلک کے ہوں گے جو اسلام مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوئے مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کے آستین کے سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ موجودہ آنے والے الیکشنوں کا دور دور تک مسلمان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کتنے بار علماء نے درخواست کی کہ اللہ کے بندوں ووٹر آئی ڈی بنا لو، اللہ کے بندوں 100% ووٹنگ کی کوشش کرو۔ ہندوستان کے 37 سے 40% لوگ ووٹنگ نہیں کر رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے ہندوستان کا 40% طبقہ گھر سے نکل نہیں رہا ہے، اور 60% طبقہ جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے ظالم کو ہر بار کامیابی مل رہی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہاتھ پکڑ کے درخواست کر رہے ہیں، علماء محفلیں قائم کر رہے ہیں، کاؤنٹرز لگا رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، مسجد کے ذمہ داروں سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں مسجد کے سامنے کاؤنٹر لگاؤ، نوجوانوں کی ایک کمیٹی بناؤ، گھر گھر پہنچو، ہر ایک کا ووٹر آئی ڈی بناؤ، ووٹنگ دلوانے کے لیے آپ سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کرو۔ آنے والی جماعتوں کی نصرت، باہر نکلنے کی تشکیل، لاکھوں روپے کے اجتماع بڑی مبارکبادی کی بات ہے، قابل تعریف ہے، اور اس سے بھی اللہ نے ہدایت کا بہت سے کام لیا ہے، لیکن کیا ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہی مسلمانوں کے گھروں کے ووٹ نہیں ڈل رہے ہیں؟
یہی مسلمان عورتیں پردے اور حیا کے نام پر اوٹس ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن شاپنگ کرنے کے لیے باہر نکلے گی، دوسرے دینی ناموں پر باہر نکلے گی اور اوٹ کو غیر دینی ذمہ داری سمجھیں گے۔ آخر جنگ لڑی کیسے جائے گی؟ کامیابی ناکامی ہوگی کیسے؟ جب جنگ ہوتی ہی ہے الیکشن کے ذریعے سے، ہارتا ہے ووٹ کے ذریعے سے، جیتتا ہے ووٹ کے ذریعے سے، تو پھر اس ووٹنگ کی جنگ میں حصہ نہ لینے والا بزدل ہے، نامرد ہے، منحوس ہے، ملعون ہے، جو اس جنگ میں حصہ لینا نہیں چاہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، اور کوئی موقع نہیں ہے بیدار ہونے کا، سیدھے سیدھے وہ منظر قائم کرنے کی پوری پلاننگ اور کوشش کی جا رہی ہے جو آج ہم لوگ ویڈیوز میں غزہ میں دیکھ کر روتے ہیں یا افسوس کرتے ہیں۔ وہ منظر زوم کر دیا جائے گا، جو دور دکھ رہا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھے گا، تمہاری گلی اور کوچے میں دکھے گا۔ اس منظر سے پہلے توبہ کا موقع ہے، اس منظر سے پہلے آدمی کو اپنی ایک شہری اور سچا شہری اور اچھا دیندار ثابت کرنے کا موقع ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، ورنہ آنے والی نسلیں ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری راتوں کی عیاشی کی وجہ سے، ہمارے علماء کی طرف سے کی گئی رہبری کو پامال کرنے کی وجہ سے، ہمارے علماء اور اکابر کی طرف سے دی گئی ہدایت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، جب ہماری گودوں میں پلنے والا ہمارا خون اور ہماری نسل اپنی زبانوں سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بجائے وہ بھجن گائیں گی، گھنٹی بجائیں گی اور پرارتھنا کریں گے اور سوریہ نمسکار کریں گے، تو اس موقع پر ہماری اولادیں ہماری قبر پر آ کر پیشاب کریں گے۔ فاتحہ پڑھنے کی امید چھوڑ دو، وہ پیشاب خانہ بنائیں گے مسلمانوں کی قبرستان کو کہ ان کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، ان کی وجہ سے ہم پورے اسلام سے محروم ہو گئے، کہ جیتے جی وہ ذمہ داری نبھا نہیں سکے۔ ہم تو معصوم بچے تھے، لیکن یہ تو بڑے عقل مند تھے، بڑی ایٹیٹیوڈ سے چل رہے تھے۔ کسی کو مال کا غرور، کسی کو عہدے کا غرور، اور کسی کو تعلقات کا غرور، کسی کو سیاست کا غرور، اور کسی کو اپنی خاندانی دولت کا غرور، لیکن ان سب مغروروں نے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے روندا ہے۔ اسلام کے جنازے انہوں نے اپنے کندھے دے کے اٹھائے ہیں۔ اس واسطے غفلت نہ برتو۔ جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کتنے نوجوان لوگ وہ ہیں جو فلمیں دیکھ کر گناہ برباد ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، کسی فلم میں پورے مسلمان کو اتنا بڑا جلاد، دہشت گرد کہ حاملہ عورت کو لات مار کر اس کا حمل ضائع کیا جا رہا ہے، حاملہ عورت کو برچھا مار کر اس کے پیٹ میں برچھا داخل کر کے اور اسے اٹھا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کون؟ یہ مسلمان کر رہا ہے۔ کہاں دکھایا گیا؟ رضاکار فلم میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ فلمیں دیکھنے کے بعد دیکھنے والے لوگوں میں مسلمان سے دہشت کے متعلق دہشت گرد ہونا، ٹیررسٹ ہونا، اسے سام بچھو نہیں سمجھیں گے وہ دیکھنے والے لوگ۔ معصوم بچے جب یہ فلم دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ مسلمانوں کی شبیہ کیا بیٹھے گی؟ اسے ایک انسان سمجھیں گے، ہمدرد سمجھیں گے، سانپ بچھو کی طرح زہریلا سمجھیں گے، جہاں دکھے وہاں مار دو، ورنہ یہ ہمارے خاندان کو مارنے والا ہے۔ اس واسطے ہوش کے ناخن لو، ایک شہری ہونے کی ذمہ داری نبھاؤ۔ صرف اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد ایسے سیلفش بن کر رہو گے تو پھر آنے والی نسل بھی سیلفش بن کے رہے گی۔ وہ کہے گی کہ ہمارے باپ پہ فاتحہ پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ، مجھے کچھ ملنے والا ہے؟ جو کچھ تھا وہ اپنے عیاشی میں اڑا کے گیا، میرے لیے کیا چھوڑ کے گیا؟ میں کیوں فاتحہ پڑھوں اس کے باپ کو، اس کے قبر پر؟ یہاں تک نوبت آ جائے گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے، فلمی دنیا سے بچو۔ ایسے فلموں کے بیکاٹ کرانے کی کوششیں کرو جس سے جو ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بناتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان سے درخواست ہے، بنانا ہی ہے تو ایسے ویڈیوز بناؤ جس میں مسلمانوں کی تاریخ دکھائی جائے، ہندوستان کی ہسٹری دکھائی جائے، جس میں دوسرے مذاہب میں پائے جانے والے وہ احکامات جو کامن سینس کے خلاف ہیں وہ دکھائے جائیں۔ اسلام کی حکمتیں دکھاؤ، اسلام میں پائے جانے والے احکامات کی عافیت اور راحت کتنی ہے دکھاؤ۔ کوئی تیار ہے تو علماء کی ٹیم ساتھ دینے کے واسطے تیار ہے۔ تم بناتے ہی ویڈیو اس اسٹوری پہ بناؤ، اسٹوری علماء تمہیں بنا کر دیں گے تاکہ صحیح میسج قوم تک پہنچے۔
جوکس بناتے ہو، ہنسی مذاق کے بناتے ہو، ہنسنے کے موقع ہیں، ناچنے کے موقع ہیں، رونے کا منظر، آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہنے کا موسم آ گیا، اس کے باوجود بھی ہمارے شو جو ہنسنے ہنسانے کے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کر آدمی کرکٹ دیکھ رہا ہے، 7 دن تک دیکھے گا، فلم 3.5 گھنٹے تک دیکھے گا، بس کا انتظار 1.5 گھنٹے سے پہلے کرے گا، فلائٹ کے لیے 2.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے جائے گا۔ دنیا کے کتنے منظر وہ ہیں، اور ایپیسوڈز، ارطغرل آیا دیکھا، اور سلطان آیا دیکھا، فلاں نوجوان آیا دیکھا، 3.5 گھنٹے کے دیکھو گے، اور علماء سے کہو گے شارٹ بنائیے، 1 منٹ کا بنائیے۔ 1 منٹ میں دین سیکھنا چاہتے ہو، 3 گھنٹوں میں کفر سیکھنا چاہتے ہو، 1 منٹ میں حیا سیکھنا چاہتے ہو، 7 گھنٹوں میں بے حیائی سیکھنا چاہتے ہو۔ بتاؤ کیسے تقاضے ہمارے؟ حافظ صاحب سے تقاضا تراویح جلدی ختم کرنے کا، 1 گھنٹے میں ختم کر دو، ختم کر دیے صاحب 1 گھنٹے میں، باقی کیا کرو گے؟ موبائل دیکھنا ہے، سیریل دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، دوشا کھانے جانا ہے، کٹوں پہ بیٹھنا ہے، چبوترے آباد کرنا ہے۔ کیا خواہشات ہیں نوجوانوں کی کہ مسجدیں ویران کر کے کٹے اور بازار آباد کرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ یوں کوئی ویڈیو آیا، دیکھا کتنے پہلے دیکھتے ہیں کتنے منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، نہیں ہوگا، چلو اس کے بعد جاؤ ریلز میں جاؤ، کوئی مسلمان اور کوئی بے حیا عورت، 2 عورتیں کھڑی ہو کر گندی باتیں کر رہی ہیں، سیکس کی باتیں کر رہی ہیں، وہ الفاظ جو ایک مرد اپنی بیوی سے تنہائی میں بولتے ہوئے بھی شرماتا ہے، اشاروں سے بات کرتا ہے، وہ الفاظ جو کانوں نے کبھی سننا نہیں چاہا ہوگا، وہ بے حیائی کے گندے گھٹیا گھناؤنے جس سے پائخانے سے زیادہ بدبو آتی ہے، وہ الفاظ ویڈیوز میں ریلز میں صاف ایک عورت اپنی زبان سے کہہ رہی ہے، ایک مرد اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ انٹرویو جیسے کسی حقیقت کا ریالٹی کا لیا جاتا ہے، ویسا انٹرویو لڑکی کے جسم کا لیا جا رہا ہے، لڑکی کی عورت مرد کے جسم کا لیا جا رہا ہے کہ عورت میں فلاں چیز کہاں رہتی ہے، فلاں چیز کیا پسند ہے، اور صاف ویڈیوز میں بولے جا رہے ہیں، اور نوجوان وہ ریلز بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے، عورتیں لڑکیاں بڑے مزے سے دیکھ رہی ہیں۔ بتائیے وہ معصوم بچہ جو غزہ کا اپنے شہید ماں باپ کے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کر اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے خاندان کا کوئی نہیں بچا، اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ اسی ملبے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ کون قابل فخر ہیں؟ فرشتے کس کو دیکھ کے فخر کر رہے ہوں گے؟ سچی بات تو یہ ہے، غزہ اور فلسطین کے شہید ہونے والے مسلمانوں پر فرشتے اتنا فخر کر رہے ہیں جتنا دوسری دنیا کے زندہ مسلمانوں پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ ان کے جینے سے ان کا مرنا بہتر ہے، ان کی شہادتوں سے ہماری روحوں کو سکون مل رہا ہے، لیکن یہ جی کر جو نافرمانی کر رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ یہ بھی شہید ہو جاتے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، رمضان کا یہ آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، ایک وعدہ کرو کہ اب جو زندگی میں موبائل کے گناہ ہماری زندگی میں ہیں، یوٹیوب اور فیس بک کے گناہ، ریلز کے گناہ ہماری زندگی میں ہیں، اس سے توبہ کر لو۔ کتنے گھروں میں وہ حالات آ گئے، ہم بولتے ہوئے شرماتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو سنتے ہوئے شرم آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ مامی اپنے بھانجے کے ساتھ بھاگ رہی ہے، چاچی اپنے بھتیجے کے ساتھ صحبت کرتی ہے، بھاوج اپنے دیور کے ساتھ رات گزار رہی ہے، حتیٰ کہ بعض گھرانوں میں دیکھا گیا بھائی اپنی بہن کو پریگننسی بنا رہا ہے، اور ایک گھر کی عورت جسے شادی کر کے لائے اس کے ساتھ دیور بھی زندگی گزار رہا ہے اور شوہر بھی زندگی گزار رہا ہے۔ دونوں کو معلوم ہے کہ میری بیوی فلاں کے ساتھ بھی رہتی ہے، لیکن کوئی شرم حیا نہیں آتی ہے۔ اس سے زیادہ بے حیائی کے منظر اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان؟ اس سے زیادہ اور کیا بدکاری ہمارے گھروں میں آنے کے انتظار میں ہے؟ باپ کے بارے میں بیٹی شکایت لے کے آ رہی ہے کہ میرے ساتھ بلاత్కాری کر رہا ہے، بہن آ کے علماء کے ہاتھ پکڑ کے رو رہی ہے کہ میرا ابارشن کرا دو، میرے بھائی نے مجھے پریگننٹ بنا دیا ہے۔ تو اب بتائیے اب اور کیا دیکھنے کو رہ گیا ہے؟ بنی اسرائیل نے بھی شاید اتنا جرم، اتنا گناہ نہیں کیا ہوگا جتنے آج مسلمان گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ کا در کھلا ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز 60 لاکھ جہنمیوں کو، 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب آخری رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ، چاند دیکھنے کے بعد والی رات،
جس دن ہم صبح ہو کر عید کریں گے، اس رات اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیے ہیں، اس تنہا ایک رات میں اتنے لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ اب آپ بتاؤ، وہ جہنم میں رہ کر بھی آزادی کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں، اور ہم دنیا میں جہاں رمضان کے مہینے میں جنت پانا چاہیے تھا، اس عالم میں رہ کر بھی ہم جہنم کے حقدار بن رہے ہوں، تو کتنا بڑا افسوس ہے، کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ وہ جہنمی قابل فخر ہے کہ وہ جہنم سے جنت میں آ رہا ہے، اور ہم جنت میں جانے کے اعمال کا موقع رکھ کر بھی جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہوں، تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اس لیے سنبھالو اپنے نوجوانوں کو، سنبھالو اپنی نوجوان بیٹیوں کو، جو گھر سے بھاگ کر غیر ناجائز تعلقات رکھ کے نکاح کرنے کی، ارینج میرج کے بجائے لو میرج کی اور کورٹ میرج کی، رجسٹر میرج کی چکر میں پڑی ہوئی ہیں، اور بڑی عفت اور عصمت کے ساتھ، پاک دامنی اور عزت کے ساتھ رخصتی کے بجائے وہ منڈپ کے پھیرے لے کر بے حیا اور عیاش بننے کی کوشش میں ہے، اور ریلز بنا کر ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ بچیوں کو سنبھالو، توبہ کرو اس آخری عشرے میں، پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، آگے آنے والے الیکشن کے بعد کے حالات کس قدر خطرناک ہوں گے، اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھو۔ شاید آگے رمضان ملے یا نہ ملے، دعا تو وہ کرو کہ اللہ اور 100 سال کی زندگی دے اور 100 رمضان نصیب کرے، لیکن جیو ایسے کہ یہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 راتوں کی دعا بہت زیادہ قبول کرتے ہیں، ایک جمعہ کی رات، اور دوسرا عید الاضحیٰ کی رات، تیسرا عید الفطر کی رات، چوتھا رجب کی پہلی رات، اور 5واں 15ویں شعبان کی رات۔ اس میں سے ہمارے لیے جمعہ کی رات کا موقع ہے، اور عید الفطر سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے، یعنی عید چاند رات جو ہوتی ہے، وہ رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور 5-6 دن باقی رہ گئے، افطار کے موقع پر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، وَأَنَا أَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حَكَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِ مِنْ غَيْرِ أَن يَكُونَ فَرْضًا، مجھے بہت پسند ہے کہ ان 5 راتوں میں جاگ کر اللہ سے دعائیں مانگوں، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں بندہ مسلمان اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑاتا رہے۔ اور حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب پانے کی نیت سے عبادت کرے گا، کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، عید کی رات جاگ کر عبادت کرو گے، ثواب کی امید رکھو گے، اللہ یہ دل ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ کس دن؟ جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، انہیں صحیح غلط کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جب ان کے اعمال نامے کا بہت بھیانک اور خطرناک انجام ہوگا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان دلوں کو زندہ رکھیں گے جو دل رمضان ختم ہونے کے بعد چاند رات میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال دیکھ لیں، ابھی 27 کا انتظار باقی ہے، 27 ہو گئی تو ہم سب کی شب قدر بھی ہو گئی، رمضان بھی ہو گیا، ہم جنتی بھی بن گئے، ہم کامیاب بھی ہو گئے، باقی 3 دن ایسے گزریں گے، عام نمازوں میں نمازی بھی غائب، تراویح میں بھی غائب، اور بازاریں جا کر دیکھو بلا مبالغہ چلنے جگہ نہیں رہے گی، طواف کرتے ہوئے مطاف میں جو منظر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا لگ کر چلتے ہیں، بازاروں میں ایسے طواف کرتے ہوئے طائفہ ملیں گے، بے حیا بے شرم ملیں گے کہ جو کندھے سے کندھا لگ کر نہ مرد ٹچ ہو رہا ہے نہ عورت ٹچ ہو رہی ہے، کون کس کو ہاتھ لگا رہا ہے، کون کس کو جان بوجھ کر چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے بے حس ہو کر ہر بازار میں مسلمان مرد اور عورت ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جبکہ یہاں بتایا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ان راتوں میں کی جانے والی دعا کو رد ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جو بندہ مانگنے کا موقع مل گیا اور مانگا اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کے موقع پر 27ویں رات ہو جانے کے بعد اور عید کی رات سے پہلے
ہمارے مسلمان مردوں کا حال تو ہے کہ بھئی درزی دکان پر جتنے کپڑے باقی ہیں اسے فائنل کر کے عید سے پہلے دینا ہے. حلیم کی بھٹیاں چلانے والے اب جو کچھ بھی حلیم باقی ہے اسے فوراً نکالنا ہے. کپڑوں کی دکان والے جو کچھ بھی رمضان کے واسطے مال لایا تھا اسے آفر میں نکالنا ہے. بائی ون گیٹ ون فری کے نام سے ایک خرید لو، ایک خیرات میں دے دیں گے، لے جاؤ. کسی نہ کسی بہانے سے نکالنے کی کوشش میں ہے. چپل والا، چوڑیوں والا، دکان کے ہر میک اپ باکس والا، اور ہر کاروباری اپنے کاروبار کے سامان کو نکالنے کی فکر میں سڑک پر آ گیا. اور ایک بڑی قوم بازار کا رخ اس واسطے کرتی ہے کہ اب یہ آخری دنوں میں ہے، تھوک میں مل جائے گا، مہنگا مال بھی سستے میں مل جائے گا، ڈسکاؤنٹ اور 50% آفر میں مل جائے گا. اس واسطے بقیہ 3-4 دن جو باقی رہ گئے، مسجدوں میں نمازی نہیں، گھروں میں عورتیں مصلی پر نہیں، دعائیں مانگنے والے نہیں، جو کچھ باقی ہیں گنے چنے رہ جاتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. بس وہ 2-4 رہ جاتے ہیں، باقی سارا مسلمانوں کا یہ منظر قیامت قائم کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کیا ہوا نظر آتا ہے. اس واسطے قدر کرو. یہ بازاروں کو آباد کرنا اتنا بڑا خطرناک ہم سب کی بے حسی کی دلیل ہے کہ رمضان ہوتے ہوئے گویا کہ ہم نے اللہ سے کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک تو رمضان ہو گیا. چاہے آپ نے چاند دیر سے نکالا ہو لیکن ہمارے نزدیک تو رمضان ختم ہو گیا. رمضان کے موقع پر خوشی کا موقع ہے تو رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن فجر سے ہی کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. چاند دکھ گیا، فجر کی نماز نصیب نہیں ہوگی. اور مرد وہ ہیں جو گوشت کی دکانوں پر لائن لگا کے کھڑے ہیں، عورتیں وہ ہیں جو سیویاں اور پھر میٹھا بنانے کے لیے چولہے کے پاس کھڑی ہے، بچوں کو نہلانے دھلانے میں مشغول ہیں. فجر کی نماز پورے گھرانے کی چھوٹ گئی احساس تک نہیں ہوگا. رمضان کا چاند جیسے ہی عید کا چاند طلوع ہوا، شیطانوں کو جیسے ہی رہا کیا گیا، اب پوری شیطانیت ہر گھر ہر بازار میں صاف دکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز جیسی اہم عبادت بھی چھوٹ جاتی ہے. لیکن لوگ سجنے سورنے میں لگے ہیں، بننے سورنے میں لگے ہیں. بوڑھے لوگ بھی بہترین کپڑے پہننے، نوجوان لڑکیاں بھی بہترین کپڑے پہننے، نوجوان لڑکے بھی شاندار لباس پہن کر اسمارٹ بننے کی فکر میں ہیں. اور کپڑے خریدے بھی جاتے ہیں تو کیسے کپڑے خریدے جاتے ہیں؟ جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو. چھوٹے کپڑے، تنگ کپڑے، بے حیائی والے لباس، بغیر آستین کے کپڑے، پتلے کپڑے جس میں کمر دکھ رہی ہے، گلا دکھ رہا ہے، سینہ کھلا ہے. لڑکیوں کو ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو فیشن والے، بے حیائی والے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے کپڑے کیوں پہنا رہے ہو تو کہتے ہیں مارکیٹ میں ایسے ہی کپڑے مل رہے ہیں، کیا کریں. اللہ کے بندوں، مارکیٹ میں اگر کھانے کا سامان ملنا بند ہو جائے، گھاس پھوس ملنا شروع کر دے تو گھاس کھانا شروع کر لیں گے. مارکیٹ میں اگر شربت جوس ملنا بند ہو جائے، ہر جگہ پیشاب اور شراب بکنا شروع ہو جائے تو کیا پیشاب اور شراب خریدنا شروع کر لیں گے. خریدنے کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، اس کی تمیز نہیں ہے. اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ بچیوں کو حیا والا لباس پہناؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بھائی کی بیٹی بھانجی جب کپڑے پہن کے آتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت حفصہ وہ جب کپڑے پہن کے آتی ہیں، دوپٹہ اس کا پتلا تھا. کپڑے صحیح ہے، دوپٹہ پتلا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ دوپٹہ لے کر پھاڑ دیتی ہیں اور موٹا دوپٹہ اڑاتی ہیں. فشقتہ عائشہ وکستھا خمارا کثیفا. حضرت عائشہ موٹا دوپٹہ اڑا کے کہتی ہیں کہ لڑکی کے لیے پتلا دوپٹہ اوڑھنا جائز نہیں ہے. اس زمانے سے تعلیم دی جا رہی ہے 1400 سال پہلے سے کہ دوپٹہ بھی موٹا اوڑھو. اور اب تو کپڑے بھی پتلے پہنا کر اپنی بچیوں سے کہتے ہو. بچیوں کے لیے کیا پردہ ہے مول صاحب؟ ابھی بڑی نہیں ہوئی ہے، بالغ نہیں ہوئی ہے، ابھی سے اس کو پردے والا کپڑا پہنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے بھولے اور نادان دوستوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. سنو اور دل کے کان کھول کے سنو. چھوٹی بچی، بڑی لڑکی، نابالغ بچی، جوان لڑکی، یہ فرق تب دیکھتے ہیں جب آدمی نکاح کرنا چاہتا ہو، اور جب آدمی منہ کالا کرنا چاہتا ہو تو پھر فرق نہیں دیکھتا ہے.
خاندان پوچھتے وہاں پر ہیں جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہوں، اور جہاں بلاత్కాری کرنا چاہتے ہیں وہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ عمر وہاں پوچھتے ہیں جہاں پر بہو بنا کر لانا ہوتا ہے، اور جہاں پر رکھیل بنانا ہوتا ہے وہاں پر عمر نہیں پوچھی جاتی ہے۔ چھوٹی اور بڑی کی تمیز شادی میں ہوتی ہے، زنا میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں کی جاتی ہے۔ کتنے معصوم بچیوں کو 7 دن تک مندر کے انڈر گراؤنڈ میں رکھ کر 3 درندوں نے بلاత్కాری کیا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ کیسے کیسے وہ منظر نہیں ہے۔ ابھی رمضان کے اس مہینے میں ایک نیوز میں نے دیکھا، 13 سالہ لڑکی کا ریپ کر کے اسے گلا گھونٹ کے مار دیا ریپ کرنے والے نے۔ اب آپ بتائیے، یہاں کوئی سوچا کہ یہ چھوٹی بچی ہے، بڑی نہیں ہوئی ہے، میں سوچ کے ریپ کروں؟ زنا کا جب ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی سامنے والے کے پر رحم کرنا، اس کے درد اور تکلیف کو سمجھنا، اس کی مشکل کو سمجھنا، یہ سب ایک درندہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جنگل کے شیر کو جب ہرن کے معصوم بچے پر حملہ کرتے ہوئے اسے رحم آتا ہے کہ میں ہرن کے معصوم بچے پر رحم کر رہا ہوں جو ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ اس واسطے یہ مت سوچو کہ چھوٹی بچیاں ہیں انہیں حیا والا لباس کیا پہنائیں۔ یہ فیشن جو آج موبائلوں میں آ رہا ہے، یہ ماڈرن جو بننے کے شوق جو یوٹیوب پہ دکھائے جا رہے ہیں، اس سے یہ اللہ کی لعنت کے گرفتار ہوں گے، یہ یہودی اور عیسائیوں کے دلدار بن جائیں گے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو عید کے موقع پر، اپنی گھر کی خواتین کو عید کے موقع پر حیا والا لباس خرید کر دلاؤ۔ اصل میں پہلے زمانے میں عورتیں گھروں میں کپڑے سینے کی عادت تھی، شوہر کے کپڑے بھی عورت سیتی تھی، بیٹوں اور بیٹیوں کے کپڑے بھی عورت سیتی تھی، اور آج کا یہ سماج ریڈی میڈ کپڑے خریدنے کا عادی بن گیا۔ گھر کی عورتوں کو مشین چلانا سکھانا عیب بن گیا، تو پھر اس کے بعد سے حیا کا لباس، اسلامی لباس مارکیٹ سے شارٹیج ہو گیا، کیونکہ سینے والے مسلمان تھے تو کپڑے بھی وہ مارکیٹ میں آتے تھے۔ اور سنو، کسی بزرگ نے کہا، میں مسلمانوں کے ایریے میں داخل ہونے کے بعد ان کی مسجدیں نہ دیکھوں، ان کے مدرسے نہ دیکھوں، صرف ان کے بازار دیکھ لوں اور ان کے بازاروں پر لٹکنے والے کپڑے دیکھ لوں تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا ایریا دیندار ہے یا بے دین بے حیا ہیں، چونکہ بازار میں لٹکنے والے کپڑے مسلمانوں کی سوچ اور ان کی فکر کی غمازی کرتے ہیں کہ ان کا دماغ چلتا کیسے ہے، یہ کیسی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ اگر ان کی پسند اسلامی اور حیا والی ہوتی تو بازار میں کپڑے بھی اسلامی اور حیا والے لٹکتے، اور مسلمان بازار میں خریدنے کے بعد جانے کے بعد یہ کہتا ہمیں فل آستین والا چاہیے، موٹے کپڑے چاہیے، اسلامی لباس حیا والا لباس چاہیے۔ ہر آنے والا گاہک کپڑے کی دکان پر وہی مطالبہ کرے گا، تو ہے کوئی مائے کا لال جو اگلے بار وہ اپنی دکان چلانا چاہتا ہو اور پھر بھی بے حیائی کے کپڑے لا کر رکھے؟ وہ کہے گا بھئی کوئی لینے تیار ہی نہیں ہے، ہر آدمی آ کے اسلامی لباس حیا والا لباس پوچھ رہا ہے، اب یہ نہیں چل رہے ہیں، لا کے کیا فائدہ؟ بزنس کرنے کے لیے تاجر لاتا وہی ہے جو ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جو ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر مارکیٹ سے وہ شارٹیج ہو گیا، ہم مانگنا بند کر دیے تو پھر وہ لانا بھی بند کر دیں گے۔ اپنی گھر کی عورتوں کو مشین سیکھنا سکھاؤ، فالتو گھنٹے گھنٹے برباد کر کے سیریل دیکھ کر زندگیاں برباد کر رہی ہیں، شادی ہونے کے بعد بھی ناجائز تعلقات رکھنے کو پسند کر رہی ہیں، شوہر پر چلانے میں مزہ آ رہا ہے، سسرال کی نافرمانی میں انہیں لذت محسوس ہو رہی ہے۔ عزت دار خاتون وہ ہے جو سسرال کو جواب دے دے، شوہر کو جواب دے دے، ٹیلنٹڈ وہ ہے جو بیوی شوہر کی بن کے نہ رہے۔ ایسے دماغ خراب ہوتے جا رہے ہیں موبائل کی غلط زندگی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی گھر کی لڑکیوں کو، عورتوں کو مشین سینا سکھاؤ، اپنے کپڑے خود سینا سکھاؤ۔ یہ بہت بڑی مسلمانوں کی عادت ہے جسے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ مسلمانوں، اپنے اسلامی تہذیب کو اگر تم سوچتے تو پھر جوتے مارنے اور پیشاب کرنے بھی تیار نہیں ہوتے آج کی یورپین کلچر پر، کہ اسلامی کلچر کتنا بہترین ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جب مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں، مسلمان جب حکمران تھا، اس زمانے میں خیرات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ کیسے ہوتا تھا؟ کرانہ اسٹور پر، سبزی کی دکان پر ہر مالدار آدمی اپنا کھاتا کھلا دیتا اور اس دکاندار سے کہتا محلے کی کوئی بھی بیوہ عورت، محلے کا یتیم بچہ، محلے کی غریب اور بوڑھے لوگ اگر تمہارے میڈیکل اسٹور سے گولی لینے آئیں، کپڑے خریدنے آئیں، سبزی لینے آئیں اور سودا خریدنے آئیں، اسے دے دینا جتنی ضرورت ہے اور حساب میرے کھاتے میں لکھ دینا۔ مہینہ ہونے کے بعد جو بھی ہے مجھ سے آ کے لے لینا۔
دکاندار کے پاس آنے کے بعد اس غریب کو ہاتھ پھیلا کر شرمندہ ہو کر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دینے والا بھی میں کس کو دے رہا ہوں اس کے فوٹوز لے رہا ہوں، اسے لائن میں کھڑا کر کے لے رہا ہوں، شرمندہ کر رہا ہوں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دینے والے کو پتہ نہیں کہ کون دے رہا ہے، لینے والے کو پتہ نہیں کہ میں کس کو دے رہا ہوں۔ ایسی بہترین طریقے سے خدمت کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی جب تہذیب تھی، مسلمانوں کے گھروں میں اسلامی جب سلطنتیں تھیں، اس موقع پر مسلمان اپنے گھر کے سامنے پیلا پھول رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ اندر آدمی بیمار ہے، سامنے پورے گلی والوں کو یہ میسیج پھول کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے کہ تم شور شرابہ مت کرو، اندر بیمار آدمی ہے اسے ڈسٹرب مت کرو۔ پھول اگر گھر کے سامنے پیلا والا پھول نظر آ جاتا تو گلی کے سارے بچے شور شرابہ بند کر دیتے، کھیلنا بھی ہے دوسری جگہ جا کر کھیلتے، کیونکہ ہمارے محلے میں ایک شخص بیمار ہے، اس کی ہم تیمارداری، اس کی عیادت، اس کی بیمار پرسی نہ کریں تو نہ کریں، لیکن ہم اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ پھول دیکھ کر سارے لوگ سائلنٹ ہو جاتے تھے۔ ایسی بہترین تہذیب تھی۔ اور گھر کے باہر اگر لال گلاب کا پھول رکھ دیا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ گھر میں بچی بالغ ہو گئی ہے۔ بے حیائی کے جملے نہ کہو، سیکسی جملے یوز نہ کرو، یہ بے حیائی کے جملے نابالغ بچیوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے گانے نہ چلاؤ جو بے حیائی پر مشتمل ہیں۔ وہ پھول کے ذریعے سے وہ میسیج دیا جاتا تھا۔ اور جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جاتے، عید کی نماز پڑھ کے واپس گھر آتے، اسلامی کلچر میں یہ بات ہے کہ جب وہ گھر واپس آتے ہیں، گھر کی عورتیں مٹھائی، شیر خورما، قہوہ اور کھجور انہیں جب پیش کرتی، پینے کے بعد اپنی گھر کی عورتوں کو پورے رمضان بھر سحری افطاری کی خدمت، کھانا بنانے کی خدمت، رمضان کے گرمی کے موسم میں روزہ رہ کر بھی پریشان ہونے کے بدلے میں ہر گھر کا شخص اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے سونے کی انگوٹھی خرید کر رکھتا، اور جس برتن میں اسے کھانے یا پینے کے لیے کچھ ماں نے پیش کیا ہے اس میں وہ انگوٹھی رکھ کر ماں کو ہدیہ کرتا کہ آپ کی محبتوں کا صلہ ہے، آپ نے رمضان بھر میری خدمت کی ہے۔ یہ کلچر تھا مسلمانوں کا۔ اور آج دیکھ لو، بچے، معصوم بچے، عیدی مانگنا پڑتا ہے بخیلوں اور کنجوسوں سے۔ ماں کو عید کے موقع پر عیدی دینے کا خیال بھی نہیں آتا ہے، بیوی کو عیدی پیش کرنے کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اپنی بیوی کو بول رہے ہیں، دوسروں کی نہیں۔ عیدی دینے کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اور تو اور بعض لوگ عید کی نماز پڑھ کے جانے کے بعد یا تو اتنے بے حیا سیدھے فلم تھیٹر کا رخ کریں گے، کیونکہ ظالموں کو بھی معلوم ہے عید کے دن فلم ریلیز کرو تو سارے شیاطین ایک ساتھ مل جائیں گے، چونکہ وہ ابھی جنت سے جہنم سے ریلیز ہوئے ہیں۔ شیاطین کو جو رمضان کا چاند دیکھ کر قید کر دیا گیا تھا، عید کے دن اگر ریلیز کرو گے تو سارے شیطان ایک ساتھ مل سکتے ہیں۔ ادھر عیدگاہ سے نکلے گا اور سیدھے وہاں تھیٹر میں جا کر فلم دیکھ کے آئے گا۔ رشتہ داروں کے پاس جانا، رشتہ داریاں نبھانا، گھر والی کو اپنے مائکے لے جا کر ملاقات کرانا، اسے عیدی اور تحفہ پیش کرنا، پتہ نہیں کون سے کلچر میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، انسان سے جانور بنتے جا رہے ہیں۔ عید کے موقع پر ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رمضان کے اختتام میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اولیاء کے سرتاج تھے، ولیوں کے ولی تھے، اللہ نے بہت اونچا مقام دیا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیا بہترین بات نصیحت کے لیے فرمایا کرتے تھے، سنو، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید۔ اصل میں خوشی عید کے موقع پر اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے، اصل خوشی عید کے موقع پر اس کے لیے ہے جسے اللہ نے جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا ہو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے روک دیا گیا اور جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ میرے دوستوں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، نئے کپڑے پہننے کو عید نہ سمجھو، میت کو بھی نیا کفن ہی دیا جاتا ہے لیکن آنسوں بہاتے ہوئے لے جایا جاتا ہے۔ اور تم بھی عید کے موقع پر نئے کپڑے پہن رہے ہو، نیا کپڑا تو کفن بھی پہنایا جاتا ہے، تمہارے اور اس کپڑے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ میت زیادہ قابل تعریف ہے جسے نیا کفن پہنا کر دفنایا گیا اور جنت کے فرشتے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیے، جنت کا پروانہ اسے مل گیا۔ اور ان زندوں کے نئے کپڑوں کے مقابلے میں جو حرام مال سے خرید کر پہن رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید للتائب الذی لا یعود۔
اصل میں عید کی خوشی اس کی نہیں ہے جو بہترین عطر سینٹ اسپرے مار کر لگا کر آتا ہے، خوشبو لگا کر آتا ہے۔ اصل عید تو اس آدمی کی ہے جو رمضان کے مہینے میں ایسی توبہ کیا کہ اب واپس گناہ کی زندگی میں نہیں جائے گا۔ اصل خوشی اس کی ہے، کیونکہ گناہوں کی زندگی یہ جہنم کی زندگی ہے، معصیت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، دوزخ کی زندگی ہے۔ اصل خوشی تو گناہوں سے توبہ کرنے والے کی ہے، ورنہ خوشبو تو میت کو بھی لگایا جاتا ہے، بخور اور کافور تو میت کو بھی لگایا جاتا ہے۔ تم عید میں بخور لگا کر عطر لگا کر کیا خوشی کر رہے ہو؟ آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ اصل عید اس کی نہیں ہے جو زیب و زینت کے سامان عورتیں پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، بھاری کپڑے خریدتی ہیں۔ مسلمانوں میں اتنی نادانی آ گئی، کپڑے خریدنے جا رہی مسلمان بیٹیاں، دکاندار کہہ رہی ہیں حلیمہ سلطانہ کا ڈریس چاہیے، حلیمہ سلطانہ کا ڈریس چاہیے۔ دائی حلیمہ یاد نہیں رہی، ارطغرل میں آنے والی حلیمہ سلطانہ یاد ہے، اس کا ڈریس یاد ہے۔ ہمارے نوجوان جب ارطغرل نکلا اب انقلاب آ جائے گا، ارطغرل آیا ہے تو اب دنیا بدل جائے گی، یہودیوں کی موت ماری جائے گی۔ کیا ہوا؟ ارطغرل کے نام پہ ہوٹل آئی، ارطغرل کے نام پہ مندی بنی، ارطغرل کے نام پہ ٹوپی آئی، ارطغرل کے ہوٹل بنے، کچھ بنا، تبدیلی آئی، کچھ تبدیلی نہیں آئی، نافرمان اولاد بنی ہے۔ مارکیٹ میں کپڑے بھی آئے تو کون سے؟ حلیمہ سلطانہ کے کپڑے آ رہے ہیں۔ کیسی بے حیائی! حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، یہ زیب و زینت پہن لینے سے تمہیں حقیقی خوشی نہیں ملے گی۔ اس کی خوشی ایسے ہے سمجھو جیسے کسی کو دفنانے کے بعد، زمین میں دفن کرنے کے بعد اوپر سے پھول ڈالے جاتے ہیں، گلاب ڈالا جاتا ہے، خوشبو ڈالی جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، جو اندر دفن ہوا ہے اسے اوپر کے پھولوں کی خوشبو کیا آئے گی؟ اسے اوپر بہانے والے عطر کی خوشبو کیا آئے گی؟ ایسے جو تمہارا اوپر کا جو زیب و زینت زیور بنا ہوا ہے، اندر سے تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، اندر تمہارے دل میں نفرت، حسد، کینہ بھر چکا ہے، یہ بالکل کوئلہ بن چکا ہے، اس پر تم جو زیب و زینت چڑھا رہے ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید کی خوشی حقیقی اس کی نہیں ہے جو بہترین گاڑی اور سواری پر اس رمضان میں فلاں بائک لوں گا، فلاں مرسیڈیز لوں گا، فلاں فور ویلر لوں گا۔ بھاری اور نئی گاڑی پر آنے والے کو حقیقی خوشی نہیں ملے گی۔ حقیقی خوشی تو اس کی ہے جس نے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیا، اسے سچی خوشی ملے گی۔ ورنہ تو دفن ہونے کے بعد شہروں میں جنازوں کو بھی ڈی سی ایم میں لے جایا جاتا ہے، جنازے کو بھی ڈی سی ایم میں لے جایا جاتا ہے، تو گاڑیوں پر سوار ہو کے آنا کوئی خوشی نہیں ہے، جنازے بھی گاڑیوں پر ہی جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ حقیقی خوشی اس کی نہیں ہے جو بہترین فرش بنا لیا، بہترین قالین بنا لیا، اصل خوشی اسے ہوگی جو پل صراط سے پار کر گیا۔ وہ منظر سامنے رکھ کے گزارو۔ چنانچہ آپ دیکھو ہم سب کے بڑے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جلیل القدر صحابی، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، عید کے موقع پر جب کچھ احباب ان کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا دروازہ بند کر کے اندر سے رو رہے ہیں، رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت منانے کا دن ہے، اور آپ ایسے موقع پر رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے آنسوں پوچھتے ہوئے فرمایا لوگوں، جیسے یہ عید کا دن ہے ویسے ہی یہ وعید کا بھی دن ہے۔ ھذا یوم العید و یوم الوعید، وعید کا بھی دن ہے۔ جس کا رمضان قبول ہو گیا اس کے لیے تو وارے نیارے خوشی ہی خوشی ہے، اور جس کے رمضان کے روزے عبادت قبول نہیں ہوئی وہ ہائے افسوس کرتا رہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور مجھے پتہ نہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ میرا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ جس کا ایمان تازہ رہتا ہے اسے اپنی قبولیت کی فکر ہوتی ہے۔ امیر المومنین عمر جیسے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں، اور میری امت کا وہ آدمی جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں وہ عمر ہے۔ ویسے جلیل القدر صحابی عید کے دن رو رہے ہیں کہ میرا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور ہمارا حال ہے کہ ہمیں تو قبولیت کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔ ایک آنسو اس واسطے نہیں بہہ سکا کہ اللہ میرے روزے قبول ہو جائیں، میرا رمضان قبول ہو جائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا عید کے موقع پر کہ ایک شخص آیا، دیکھا کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، پوچھا آج تو عید کا دن ہے، مزے کی روٹی کھانا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مزے تو اس کے ہیں جس کے روزے قبول ہو گئے، اور جس کے روزے اور عبادت قبول نہیں ہوئی وہ کیا مزہ کرے گا. اور اگر بہترین غذا کھا رہا ہے لیکن رمضان کی عبادت قبول نہیں ہوئی، اس بہترین کھانے سے کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اور اگر میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں لیکن میرے روزے قبول ہو گئے تو میری سوکھی روٹی کھانے سے مجھے کچھ افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میرے روزے کامیاب ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو عید کرتے بھی تھے تو آخرت سامنے ہوتی تھی، جنت جہنم سامنے ہوتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کے موقع پر دیکھا وہ اتنا بڑا خلیفہ، 4 بڑے بڑے صحابہ کے بعد تابعی ہوتے ہوئے صحابہ جیسی خلافت قائم کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے 1,000 سونے کے سکے، بھاری بھاری کپڑے پہننے والا، خوشبو لگا کر جاتے، جس گلی سے گزرتے تو گلی مہک جاتی، ایسی خوشبو لگانے والے جب خلیفہ بنے. عید کا دن آیا، نئے کپڑے بچوں کو نہیں ہیں، گھر والی نے کہا کہ ہم تو پرانے کپڑوں میں کر لیں گے. چھوٹے بچے جو خلیفہ بادشاہ امیر المومنین کے بچے ہیں وہ عید کو جائیں گے، دوسروں کے بچے بھاری کپڑوں میں ہوں گے اور آپ کے بچے پرانے کپڑوں میں ہوں گے، تو بچوں کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کچھ پیسے کا انتظام کر لو تاکہ بچوں کو نئے کپڑے کا انتظام کر دیں. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رحمت اللہ علیہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں نئے کپڑے کا انتظام کر سکوں، حرام مال سے انتظام کر کے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے اور حلال مال سے کرنے کی استطاعت نہیں ہے. بچوں کو میں نصیحت کر دیتا ہوں کہ میرے پاس بس میں جو وہی میں تمہیں دے سکتا ہوں. ہے کون؟ امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے. آج کے لیڈروں کو دیکھو اور مسلمان لیڈر کیسا ہوتا ہے وہ دیکھو. تو گھر والی نے کہا خزانچی سے کہہ دو، بیت المال کے نوکر سے کہ اگلے مہینے کی سیلری پہلے دے دے، اگلے مہینے میں ہم فاقہ کر لیں گے، اس مہینے میں سیلری سے بچوں کو نئے کپڑے پہنا دیں گے. تو جب دربان سے کہا گیا بیت المال کے چٹھی میں لکھ کر کے اگلے مہینے کی سیلری مجھے پہلے دے دو، تو اس دربان نے کہا اگلے مہینے تک زندہ رہنے کی گارنٹی دے دو، میں اگلے مہینے کی سیلری دے دیتا ہوں. دربان بھی کیسے دیندار ہوا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بلا کر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگے اپنے باپ کو معاف کر دینا کہ میں تمہیں خوشی نہیں پہنچا سکا. تو معصوم بچے کہنے لگے ابو جان ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا باپ حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، حلال ہے تو انتظام کرتا ہے، نہیں ہے تو حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے. کتنے لوگ ہیں قرضے لٹا کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں زمینوں پہ ناجائز قبضے کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کی وراثت مار کھائے بیٹھے ہیں، حج پہ حج بھی، عمرے پہ عمرے بھی، نمازوں پہ نمازیں بھی، داڑیاں اور کرتے بھی، بہن کی وراثت دینے تیار نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں ایک جنازہ میں نے دیکھا، ایک عورت مطالبہ کرتی ہے میرے بھائی کے جنازے میں بھی شریک ہوں گی. عورت قبرستان نہیں جانا چاہیے، نہیں میں آ کر رہوں گی. قبر پہ آتی ہے، سرہانے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا، اپنی جنت سے محروم رکھنا جیسے اس نے میرے باپ کی وراثت سے مجھے محروم رکھا. بہنیں قبر پہ آ کے بھائی کی جنت سے محرومی کی دعا کر رہی ہیں. کیا عید مناؤ گے، کیا خوشیاں مناؤ گے؟ اس موقع پر بھی اگر بے حیائی کے کپڑے پہن کر، عیاشی والے لباس پہن کر اپنے بچوں اور بچیوں کو عیدگاہ لے جاؤ گے تو یاد رکھو غزہ اور فلسطین کے معصوم شہیدوں کی لاش پر ننگے ناچ کی طرح ہوگا، ان کی بددعائیں لگیں گی. جہاں معصوم مائیں اپنے بچوں کی قبر پر فاتحہ پڑھتے پڑھتے رات گزارتے وہیں سو جاتی ہیں، جہاں معصوم بچے اپنی ماں کی قبر پر بلبلاتے ہوئے وہی دن کر دیتا ہے، ایسے معصوموں کی حالت دیکھ کر بھی بے حیائی کے لباس، حرام مال سے کیے گئے کپڑے. اس لیے توبہ کرو، اس رمضان میں کوئی حرام اور ڈاؤٹ فل والی کمائی سے ایک لقمہ اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا. اور رمضان کے مہینے میں اپنے پاس ہے، طاقت ہے، بعض لوگ فلسطین کے لیے بھی چندہ کر رہے ہیں، معلوم کر لو اگر صحیح ہے ڈونیشن دو، تعاون کرو. کوئی نوجوان گورا لمبا سا میں نے دیکھا، نام تو نہیں معلوم ہے، وہ ڈونیشن لے رہا ہے، ہو سکتا ہے نیک بندہ ہو، اگر واقعتاً اعتماد والا ہے تعاون کرو. اور میں نے بعض ایسے احمق نادان
دین کا لیبل، عالم ہونے کا لیبل لگا کر لٹیرے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو فلسطین کے نام پہ چندہ کر رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ڈونیشن کیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ لیکن پبلک پتہ نہیں کس پہ بھروسہ کرتی، کس پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ میں کبھی آپ سے تعاون کا آپ کی اپیل نہیں کیا ہوں کہ فلسطین کے لیے مجھے چندہ دیجئے، جو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ کریں گے، لیکن اللہ کے بندوں کس کو دے رہے ہو، کس کو نہیں دے رہے ہو، یہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا، کچھ تو بھی معلوم کر کے دینا چاہیے۔ صرف مولانا ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، بس یقین کر لو کتنے شیاطین داڑھی ٹوپی میں نہیں آتے ہیں، کتنے یہودیوں کو داڑھی ٹوپی میں نہیں ہے۔ بیعت کر لو ان کے ہاتھ پہ جا کے، کلمہ پڑھ لو ان کے ہاتھ پہ جا کے کہ آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، ولی ہیں، مرشد ہیں، آپ ہی ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دے دو جا کے۔ کوئی ڈھنگ سلیقہ ہے کہ ہم کس پر بھروسہ کریں، کس پہ بھروسہ نہ کریں؟ رمضان کے موقع پر جس کو طاقت ہے اپنے پڑوس میں رہنے والے غریب، بیوہ، یتیم بچوں کو ہدیہ پہنچا دو۔ صدقہ فطر نہیں نکالا ہے تو پہنچا دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مسلک کے فالوورز ہیں، اتنا بڑا شاندار کام کرتے تھے، عید کی رات سے پہلے اپنے محلے کی پوری بیوہ عورتیں، یتیم بچے، بوڑھے لوگ، غریب، سب کی فہرست بنی رہتی تھی۔ عید کی نماز کے بعد سارے محلے کے غریبوں کو اس کے سائز کا کپڑا، کسے 6 فٹ کا ہے، کسے 8 فٹ کا ہے، کسے 4 فٹ کا ہے، سائز کے ساتھ فہرست بنی رہتی تھی امام ابو حنیفہ کے پاس، اور عید کی صبح صبح سب کے گھر کپڑے پہنچ جاتے۔ گھر کے معصوم بچے، بیوہ عورتیں دعائیں دیتے ہوئے اپنے غریب بچوں کو عیدگاہ بھیجتی، اللہ ابو حنیفہ پہ رحم کرے، اللہ ابو حنیفہ کی مغفرت کرے، آج اس نے ہمارے بچوں کو غریبی محسوس ہونے نہیں دیا ہے، ہمارے بچے بھی مالداروں کے بچوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں۔ یہ نعمت ہم ابو حنیفہ کے ذریعے سے ملی ہے۔ دعائیں دیتی تھی بیوہ عورتیں، اپنے بس میں جو ہے بیوہ عورتیں غریب بچوں تک، یتیم بچوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں، لوگوں جتنا عید کے دن تم بہترین کپڑے پہننے کی خواہش کرتے ہو، جتنا سفید اور اچھا کڑک لباس پہننے کی کوشش کرتے ہو، کاش تم یہی کوشش اپنے دل کو سفید کرنے پہ بناتے، اپنے دل کو صاف کرنے پہ بناتے۔ کپڑے میلے کچیلے ہیں اتنا فرق نہیں پڑے گا، دل میلا کچیلا ہے تو عید کی نماز کے بعد چاہے تم گلے مل لو لیکن دلوں کی نفرت تمہیں ڈبا کر رہے گی۔ اس لیے کپڑوں کو سفید بنانے سے زیادہ دلوں کو صاف بنانے کی کوشش کرو۔ اور عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کئی مسلمان لڑکیاں چوڑیاں پہننے اور مہندی کا ڈیزائن کرانے، مسلمان لڑکیاں ہو کر غیر مسلموں کی دکانوں پر اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر مہندی کا ڈیزائن ڈالنے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے مہندی چھڑواتی ہیں، ان کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنواتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، اللہ نے تمہیں اتنے باحیا بنایا، اتنی باحیا بنایا۔ حضرت مولانا اسماعیل ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، دہلی میں رہتے تھے، کھوٹا تھا، آگ لگ گئی، لگنے کا احساس اس واسطے نہیں ہوا کہ سردی تھی، جب آگ بھڑک گئی فوراً باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا آگ بجھانے کے لیے۔ گھر میں حاملہ عورت ہے، آگ چاروں طرف سے پھیل گئی، اب وہ باہر نکلنا ہے۔ ایک نوجوان ہٹا کٹا اندر گھس کے آواز لگایا، جہاں بھی عورت ہے کوئی بھی ہے تو آگے تھوڑا آواز دے دو، میں انہیں باہر لے جا کے پہنچا دوں گا، بچا لوں گا۔ وہ عورت چاروں طرف سے آگ میں گھری ہے، پریگننسی ہے، آگ کی گرمی اور بڑھے گی تو بے ہوش ہو جائے گی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جان بچانے کے لیے جو نوجوان اندر آ کر پکار کر ہاتھ بڑھاتا ہے، اس سے کہتی ہے کہ غیر محرم کی آواز ہے اور غیر محرم کا ہاتھ ہے، میں کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، میں آگ میں جلنا گوارا کر لوں گی لیکن اجنبی ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کروں گی۔ شوہر خود گھر کی دیوار توڑ کر پیچھے حمام کے راستے سے انہیں باہر نکالنے تک بے ہوش ہو جاتی ہیں، بعد میں کافی دیر کے بعد ہوش آیا لیکن غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ مسلمان بہنیں، مہندی کے نام پر غیر کے ہاتھ میں ہاتھ، بنگڑیاں چوڑیاں پہننے کے لیے غیر کے ہاتھ میں ہاتھ، ہم کہاں مر گئے؟ کہاں ہماری غیرت مر گئی؟ کیوں اتنے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ ہاتھ پکڑنے والا ہمارا ہاتھ پکڑ کر جب وہ مہندی لگائے گا تو وہ کیا صاف دل ہوگا؟ دسیوں لڑکیاں اس کے سامنے آئیں گے، 4 نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں گے، تمہارے جانے کے بعد مہندی لگا کر بازو والے سے وہ ڈسکس کرے گا، ارے فلاں آئی تھی، ہاتھ بہت مست تھا اس کا، بہت گورا تھا، بہت چکنی دکھ رہی تھی، کافی دیر تک اور بہانے سے میں اس کا ڈیزائن چھڑاتا رہا۔
یہ سارا کمنٹس ہو رہا ہے تمہاری بے حیائیوں پر، اور تم سمجھ رہی ہو کہ ہم مہندی چھڑا کے آ رہی ہیں۔ 24 گھنٹے گھر میں خالی بیٹھے رہتے ہیں، مہندی کا ڈیزائن نہیں سیکھ سکتے، بنگڑیاں نکالنا پہننا نہیں سیکھ سکتے کہ دکاندار سے کہنا پڑے گا کہ ہماری بنگڑیاں اتارو۔ اس واسطے اس بات کا خیال رکھو، اور رمضان کے موقع پر سنت والا لباس پہننے کی کوشش کرو۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آخری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے موقع پر اپنی گھر والیوں کو عید کی نماز پڑھانے کے لیے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر والیوں کو لے جانا سنت کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والی کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے کبھی بھیجا نہیں کرتے تھے۔ عن عبداللہ ابن عمر انہو کان لا یخرج نساءہ فی العیدین، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5845 حدیث کے حوالے سے گھر کی عورتوں کو عیدگاہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ سخت منع فرمایا کرتے تھے۔ ہاں کہیں ایسا ہو عیدگاہ ایسی بنی ہے کہ عورتوں کا الگ مردوں کا الگ سیشن بنا ہے، مکمل پردہ ہے، تو بھی آپ بتاؤ عورت گھر سے باہر نکلنے کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، عطر لگانا جائز نہیں۔ عید کے دن کوئی عورت خوشبو لگائے بغیر نکلے گی؟ پاؤڈر بھی خوشبو ہے، پھول بھی خوشبو ہے، سینٹ اسپرے بھی خوشبو ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس واسطے عورتوں سے کہو کہ گھر میں 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز پڑھے، امت کے لیے دعا کرے، اسے وہ سارا ثواب ملے گا جو ثواب وہ عیدگاہ آ کر پڑھنا چاہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔